اس دوران میں دو چیزیں بڑی آئیں. ایک خلافت کی موومنٹ جی 1919 میں، 1919 میں. جس میں عثمانی سلطنت کے خاتمے کے خلاف ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک ابھار آیا. ہم، تو باچا خان بھی اس میں شامل ہوئے اور ہزاروں لوگ اس میں شامل ہوئے. تو گاندھی جی بھی اس میں شامل ہوئے. گاندھی جی بھی اس میں شامل ہوئے کیونکہ وہ امپیریلزم کے خلاف تحریک تھی. ہم، تو گاندھی جی نے کہا کہ چاہے یہ مذہبی تحریک ہی کیوں نہ ہو لیکن ہے تو امپیریلزم کے خلاف اور ہم سب کی اس کے بھلائی کے لیے ہے. تو انہوں نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی. اس کے بعد ایک اور بڑا جو واقعہ یعنی ہوا جس کی وجہ سے وہ ایک معروف. ایسے ریفارمر بن گئے، پکے ریفارمر بن گئے، وہ تھا 1920 کی ہجرت. تحریک خلافت کی ناکامی کے بعد بعد مسلمانوں انہوں نے نے افغانستان افغانستان جا کے کہا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، ہم، یہاں قیام کرنا درست نہیں ہے، ہمیں جا کے ایک آزاد ملک میں، آزاد مسلمان ملک میں جانا چاہیے اور وہاں سے ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمیں جدوجہد. جدوجہد شروع کرنی چاہیے. ہم، تو انہوں نے ایک فتویٰ دیا علماء نے اور ہزاروں لوگ جانے لگے افغانستان. تو یہ قدرتی بات ہے کہ پشتونخوا سے زیادہ لوگ گئے ہم، کیونکہ ان کے لیے نزدیک ہے. جغرافیائی طور پہ نزدیک تھا، زبان کی لحاظ سے ہم، آسان تھا. تو یہاں سے بہت سے لوگ گئے. تو باچا خان اور یہ مخفی صاحب اور دوسرے لوگ میں نے جو ان کے نام یہ لیے، بھی اس ہجرت میں شامل تھے. یہ سب اس میں شامل ہوئے. یہ وہاں گئے تو وہاں تو افغانستان ایک غریب ملک تھا، ہم، اس کے پاس وسائل نہیں تھے، ہم، اس کے پاس انگریز کی امپائر کو اکھاڑنے کے لیے اس مادی طرح کی طاقت. مادی طاقت نہیں تھی اور انٹلیکچوئل طاقت بھی اتنی بڑی نہیں تھی وہاں. تو کچھ عرصہ کے بعد لوگ مایوس ہونے لگے ہم، اور کچھ لوگ واپس آنا شروع ہوئے. تو اس میں وہاں پہ بحثیں ہوئی. تو یہ ایک طرح سے برین سٹارمنگ جسے کہتے ہیں، برین سٹارمنگ کا کافی ایک لمبی برین سٹارمنگ ہوئی جس میں ہندوستان کے لوگوں کے مسائل، مسلمانوں کے مسائل، خطے کے مسائل، دنیا کے مسائل پر بات ہوئی اور ہندوستان کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے لوگ تھے. تو دیکھیے یہ ایک اعلیٰ سطح کی سیاسی حکمت عملی، سماجی Exactly. مشاہدہ اور بالکل ان چیزوں پر بات ہو رہی ہے. بالکل. پھر اس دوران میں جو امان اللہ خان تھے، بادشاہ بادشاہ افغانستان کے. افغانستان کے، جو 1919 میں انگریزوں کو انہیں شکست دی اور افغانستان کو مکمل آزاد ملک کرایا. اس سے پہلے افغانستان جو تھا وہ پروٹیکٹوریٹ تھا، بٹوین انگریزوں کے دسترس میں تھا. ایسا ملک تھا جس کی خارجہ پالیسی اور دفاع جو تھے انگریز کے ہاتھ میں تھے، مکمل آزاد نہیں تھا. داخلی آزادی تھی اس کو، لیکن امان اللہ خان نے جب لڑائی لڑی 1919 میں تو آزادی انہوں نے اعلان کی اگست میں 1919 میں. تو اس کے بعد وہاں بھی ایک رینیسانس یا احیاء نو کا خیال پیدا ہوا افغانستان میں افغانوں کو. اس کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ تھے، محمود طرزی صاحب بڑے آدمی تھے، اس طرح سے اور کچھ لوگ تھے. تو ان کے ساتھ بھی باچا خان کی نشستیں ہوئی، بات چیت ہوئی. تو یہ جو تعلیم کو عام کرنے کا خیال ہے یہ وہاں پہ اور زیادہ پکا ہو گیا. اور انہوں نے کنگ امان اللہ خان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ ریفارمر تھے اور وہ افغان معاشرے کو کی اصلاح چاہتے. بالکل بالکل، بلکہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امان اللہ خان کے ساتھ جو ان کا تبادلہ خیال ہوا اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے ایک طرح سے بحث کی، تو اس کی وجہ سے ان میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں بھی اپنے معاشروں کو ایک طرح سے نئی بنیادوں پہ تعمیر کرنا ہے، ریفارم کرنا ہے. اور جو ینگ ٹرک تھی مصطفیٰ کمال کی، بالکل. ہاں جی اس سے امان اللہ خان بھی متاثر تھے بالکل. اور انہوں نے نوجوان افغان کے نام سے تحریک بنائی تھی اسی طرز پر. تو اس کا علم ہوا بادشاہ خان کو، ان کے ساتھیوں کو. دیکھیں نا، انہوں نے، ان کا ایجنڈا سرخ تھا. کچھ لوگ کہتے تھے کہ شاید یہ کمیونزم کا ایجنڈا ہے، لیکن یہ کمیونزم کا نہیں تھا، یہ ترک انقلاب کا ایجنڈا تھا، جو سرخ رنگ کا ایجنڈا، اور وہ قومی انقلاب تھا ترکی قومی انقلاب تھا ترکی کا. تو یہ ان کے بھی تو یہ اس طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کیسے یہاں پہنچا. تو یہ اس طریقے سے یہاں پہنچا، یہ نظریہ، یہ فکر تبدیلی کی. اور تو یہ باچا خان اور ان کا جو قریبی گروہ تھا جس میں یہ مخفی صاحب کے میں بات ذکر کرتا ہوں، بہت اہم رول تھا ان کا. تو یہ اس قدر ایکسائٹڈ تھے، جوش میں تھے اس تعلیمی مہم کے لیے کہ یہ پیدل آئے افغانستان سے. مومند پہلے ایجنسی ہوتی تھی، آج کل ضلع ہے. مجھے بھی اس راستے سے جانے کا اتفاق ہوا ہے پیدل. اور میں بھی جب 1970s میں جا رہا تھا اس وقت بھی وہ سڑکیں وڑکیں نہیں تھی، تو بادشاہ خان بھی وہاں پیدل گئے تھے، ہم بھی اس راستے سے گزرے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے اس راستے سے آئے.
تو وہ واپسی پہ اپنے گاؤں نہیں گئے، اشنگر نہیں گئے سیدھے، یعنی وہ راستے میں نے دیکھے ہوئے ہیں، اور میں جب واپس آیا تو میں اشنگر ہی گیا تھا، لیکن باچا خان باجوڑ گئے، یعنی شمال کی طرف انہوں نے رخ کہ کیا، امان اللہ خان سے ملاقاتیں اور یہ تحریک خلافت کے بعد کے بعد واپس آئے، واپس جب آ رہے واپس آ رہے تھے تو محمد ایجنسی اس وقت کہلاتی تھی، محمد ایجنسی آئے، محمد ایجنسی میں حشنگر جو ان کا چارسدہ تھا نزدیک تھا، اس نہیں، وہ شمال میں باجوڑ کی طرف گئے، اور باجوڑ سے پھر وہ دیر جو علاقہ ہے یہاں پہ آئے، خال ایک گاؤں ہے، خال میں وہ گئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں ہم مدرسہ بنائیں گے، یعنی وہ یعنی تعلیم کی پھیلانے کا جو ان کا مشن تھا، اس کے لیے وہ اس قدر پرجوش تھے کہ انہوں نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ گاؤں جا کے ہجرت سے واپسی کے بعد اپنے گاؤں جاؤں، جی، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں جو مقصد لے کر آیا ہوں پہلے اس پر پہلے اس سے شروع کروں، تو وہاں پہ یہ لوگوں کے پاس ٹھہر گئے جو مقامی آبادی تھی، اور انہوں نے وہاں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی، مخفی صاحب اس کے امیر یا پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر جو بھی نام، وہ انہوں نے شروع کیا، اور باچا خان نے کیمپین شروع کی، مہم شروع کی، وہاں مسجدوں میں جاتے تھے، نماز کے بعد وہ لوگوں سے کہتے کہ ذرا بات سن کر جائیے گا، چند منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں، پھر بات کرتے تھے کیسے ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم علم سے بے بہرا ہیں، اور علم سے بے بہرا ہو کے ہم انسانیت میں اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتے دوسرے قوموں کا یا لوگوں کا جنہوں نے ہمارے اوپر غلبہ کیا ہے، اور اس کے غلبہ پانے کی اصل وجہ علوم میں ان کی پیش رفت ہے، بالکل ٹھیک، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی علوم میں داخل ہوں، اور دین بھی سیکھیں اور دنیاوی علوم بھی سیکھیں، تو یہ ان کا ایک طرح سے پیغام تھا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے بچے ہیں، ان آپ پر فرض ہے والدین کا ان کو تعلیم ان کو تعلیم دلوائیں۔ یہ وہی سوچ، کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ہندوستان میں جو وسطی ہندوستان ہے، یو پی سی پی کا علاقہ ہے، وہاں ان سے پہلے سر سید احمد خان نے یہ مسئلہ آئیڈینٹیفائی کیا، بالکل، اور لوگوں کو تعلیم کی طرف بلایا، اسکول قائم کیے، ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنائی، بالکل، اور ان سے کوئی 20 30 40 سال کے بعد شمال مغربی ہندوستان میں باچا خان نے، بالکل ایسے ہی تھا، فرق یہ ہے کہ وہ ذرا سر سید جس علاقے سے تھے وہ ترقی یافتہ علاقہ تھا، تو وہاں پر بحث یہ تھی کہ ماڈرن ایجوکیشن ہوگی یا نہیں ہوگی، یہاں پہ ایڈوانس بحث تھی، یہاں بحث یہ تھی کہ تعلیم ہو یا نہیں ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہونی چاہیے، تو انہوں نے کام شروع کیا، اور 1 1.5 2 مہینے میں کافی 400 کے قریب بچے پڑھنے لگے، تو یہ مالاکنڈ ایجنسی میں اس وقت تھی، مالاکنڈ میں ایک انگریز ڈپٹی کمشنر بیٹھتا تھا، وہ غور سے دیکھ رہا تھا کہ دیر میں کیا ہو رہا ہے، اس کو رپورٹیں مل رہی تھی، تو اس نے نواب دیر کو خط لکھا کہ تم اندھے ہو، دیکھ نہیں رہے ہو کہ تمہارے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے، یہ اسکول، یہ جو ابھی ہو رہا ہے مدرسے، یہ آپ کے لیے بھی غضب بنیں گے، ہمارے لیے بھی غضب بنیں گے، تم ان کو کیوں اجازت دے رہے ہو؟ اب دیکھیں نا، سمپل، یعنی وہ کسی کے خلاف نہیں تھے، ایک لوگوں کو تعلیم دلانے کی ایک مہم تھی، بالکل سادہ، لیکن یہ ظاہر ہے کہ جو کالونیل پاور تھا اس کو پتہ تھا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے آگے جا کے۔ بالکل ٹھیک، لیکن یہی کالونیل طاقت سر سید جب سکول بنا رہا ہے تو اس کو زمین بھی دے رہی ہے اور اس کو مکمل حمایت بھی کر رہی ہے، کیوں؟ تھوڑی سی یہ فرق تو یہ تھا، وسطی ہندوستان میں یا ہندوستان کے بعد میں بنگال میں یا ساؤتھ میں انگریز جو تھا وہاں ریفارم کی اجازت اس نے دی، بلکہ خود کچھ سطح پہ لوکل گورنمنٹس بنائی، الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس، ماڈرن ریفارم بھی وہاں پہ شروع کیے۔ اس علاقے کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا مقابلہ زار روس سے ہے، اور یہ اسٹریٹجک علاقہ ہے، اس لیے یہاں انہیں ریفارم نہیں کرنے دیا۔ یہ عسکری خطہ ہے، یہ عسکری خطہ ہے، جنگی علاقہ ہے، نوآبادیاتی ضرورتیں ہیں، جیسے آج کل ریاستوں میں قومی مفاد کے نام پہ بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اس وقت بھی یعنی امپیریل مفادات کے لیے وسطی ہندوستان میں تعلیم کی ضرورت ہے، لوگوں کو بابو بناؤ، ان کو انگریز سرکار کا دوست بناؤ، انگریزی تعلیم دلواؤ، لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں تھا۔
यहाँ देखें ना 1919 में जो रिफॉर्म्स हुई वो भी यहाँ नहीं आई, क्योंकि यहाँ उन्होंने कहा देखें यहाँ झेलम से आप अगर कभी सफ़र करें, अब भी आप गौर से GT रोड पे सफ़र करें तो आप छावनियों को गिने, खैबर तक आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि इतनी गैरिजन्स या छावनियाँ हिंदुस्तान में किसी जगह नहीं थी जो यहाँ पे थी। और उसकी एक स्ट्रेटेजिक वजह यह है कि ज़ार रूस जो है जी, ज़ार रूस सेंट्रल एशिया तक आ गया था, दरिया आमू तक, और वो अफगानिस्तान एक बफर ग्रेट गेम जिसको कहते थे, अफगानिस्तान एक बफर स्टेट बन गया था। ये 1870s में 1870 की दहाई में अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट के तौर पे बनाया गया था, और उसकी सरहदें एक तरह से रूस और ब्रिटिश एम्पायर दोनों ने मान ली थी इस बुनियाद पे कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और इन सरहदों की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। लेकिन तैयारी हम अपनी गुफ्तगू से इसलिए हट गए थे एक लम्हे के लिए कि कोई भी सुनने वाला, जैसे मेरे ज़हन में ये सवाल पैदा हो गया, और अच्छा हो गया कि अब इस वजाहत के बाद क्लैरिफिकेशन हो गई कि वस्ती हिंदुस्तान में रवैया इंपीरियल ब्रिटिश राज का ऐसा क्यों है और इस खत्ते के लिए ऐसा क्यों है। आप वो डिप्टी कमिश्नर ने नवाब अफदीर को खत लिख दिया कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो जी। हाँ, तो नवाब दीर को समझ आई कि ये तो बात वाकई ख़तरनाक है, तो उसने फ़ौरन फैसला किया, बादशाह खान के पास लोग भेजे कि ठीक है आप अच्छे आदमी हैं, हमने सुना है कि आप इस्लाह करना चाहते हैं, लेकिन हमारी रियासत में यह नहीं होगा, या हम इजाज़त नहीं देंगे, हम यहाँ तालीम की इजाज़त नहीं देंगे, और आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाएं। और मुकामी आबादी को उन्होंने कहा कि जो इनसे तावन करेगा उसको नताइज भुगतने होंगे। तो ये सन 20 की दहाई है, 20-30 के दरमियान जी गए हैं, और ये 1920 का साल है जी। अच्छा, 1920 का साल है। ये अफगानिस्तान से वापस आए हैं, 1919 में हिजरत कर गए हैं, 1920 में वापस आए जी। 1920 ही में हिजरत शुरू में की है, आखिर में वो आ गए हैं, 1920 के आखिर में ये आए हैं, और गांव जाने के बजाय इन्होंने तालीमी मुहिम शुरू की है। लेकिन ये भी इनके लिए, यानी मेरे ख्याल में जो बाद में मैंने उनकी बातें सुनी, ये एक तजुर्बा भी कीमती था। बिल्कुल, इससे उन्होंने सीखा कि ये इनफरादी काम नहीं है। ये जब एक तरह से मख्फी साहब और ये वापस आ रहे थे तो आपस में बात करते हुए आए 4 सदे कि इसके लिए हमें कोई तंजीम बनानी है, ठीक, हमने अपने हम ख्याल लोगों को इकट्ठे करना है, ठीक, और ये इज्तिमाई काम है, और इस्लाह इज्तिमाई तौर पर हो सकती है। अफराद उसमें रोल अदा करते हैं, लेकिन अफराद तक महदूद रखे इस्लाह नहीं हो सकती माशरे की। ये सबक उन्होंने सीखे, और वो वापस आए। इन्होंने 4 सदा में आपस में बहस की। कुछ जो पढ़े लिखे और लोग थे, अब्दुल अकबर खान एक थे 4 सदा के, उससे भी मेरी मुलाकात हुई खुशकिस्मती से, जब 1970s में मैं उनसे मिला था। उन्होंने भी मुझे ये बातें सुनाई, बादशाह खान की ज़ुबानी मैंने सुनी। तो इन्होंने फैसला किया कि ये जो लोग हैं, ये पश्तून जो हैं, ये अपने आप को अफ़गान भी कहते हैं। इनका अपना नाम पख्तून या पश्तून, वो 2 लहजे हैं पश्तो के, एक में पख्तून कहते हैं, एक में पश्तून कहते हैं, दोनों ठीक है, हर्फ एक ही है, बोला 2 तरह से जाता है। तो लेकिन पठान कहा गया पश्तूनों को हिंदुस्तान के बाकी लोगों की तरफ से, और अफ़गान उनको शायद ईरान से कहा गया। तो लेकिन अफ़गान पश्तून खुद को कहने लगे, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने जिस रियासत की बुनियाद रखी वो अफ़गानिस्तान थी, तो अफ़गान एक कौम के तौर पर पहचाने गए। तो इन्होंने जो तंजीम बनाई, ये तंजीम इन्होंने बनाई अप्रैल 1921, अंजुमन इस्लाह अफ़ागना, अंजुमन इस्लाह अफ़ागना, ये अप्रैल 1921 में पहले हफ्ते में इन्होंने बनाई। और इसमें इन्होंने जो इस सूबे में जो इस चीज़ों में दिलचस्पी रखने वाले लोग थे, एक आध उसमें ऐसा आदमी था, एक बैरिस्टर अहमद शाह थे नौशेरा के, जो लंदन से पढ़ कर आए थे, बैरिस्टर थे। बाकी ज़्यादातर दीनी मदरसों के फारिग थे, इंटेलिजेंशिया उस वक्त की थी। और ये जो मैंने मख्फी साहब का आपको ना बताया ना, ये ज़बरदस्त शायर थे भी थे। यदि मैं सिर्फ एक शेर उनका आपको सुनाऊं तो उसका अंदाज़ा हो जाए कि क्यों बादशाह खान उनको इतना करीब समझते थे और उन पर डिपेंड करते थे। ये मुझे गनी खान ने सुनाई, क्योंकि जब ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई तो बादशाह खान ने कहा, और वो बामल आदमी थे, जैसे मैंने कहा वो बामल आलम थे, उन्होंने कहा अपने गांव में मैं पहला मदरसा बनाऊंगा। तो उस्मान ज़ई में उन्होंने मदरसा बनाया।
غنی خان اور ولی خان اسکول میں پڑھ رہے تھے. یہ باچا خان کے دونوں بیٹے. جی دونوں بڑے بیٹے ایک اسکول میں پشاور میں پڑھ رہے تھے. لیکن باچا خان تو میں نے کہا عمل کرنے والا آدمی تھے نا. انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں دوسرے لوگوں کو دعوت دوں کہ آپ مدرسے میں داخل ہوں اور میں اپنے بچوں کو نہ پڑھاؤں اسکول میں رکھوں. تو انہوں نے ان کو اسکول سے نکال کے وہ لے آئے 4 سال اور وہ مدرسے میں وہ داخل ہو گئے. تو ان کے یہ مخفی صاحب ان کے استاد تھے یا اس مدرسے کو چلانے والے تھے. یہاں بھی جیسے وہ دیر میں انہوں نے کیا تھا. تو غنی خان نے مجھے بتایا کہ ہم نے ان کی ایک نظم یاد کی مخفی صاحب کی, اور وہ ہم نے پڑھی, جس میں مثلا ایک بند تھا, میرے پاس وہ پوری نظم لکھی ہوئی ہے. یہ تھا کہ خدایا داس وقت براشی چ زمونگ جہاز و ہم وی, خدایا داس وقت براشی چ زمونگ جہاز و ہم وی, لک باز و پہواشی پتراخو ابو بسم وی, اور ریل وہ ہم زمونگ پیداشی اور تار وہ ہم پہر قدم وی, اور زب خپل جرنیل پسیم اور پدشمن بدو کول وی. اس کا ترجمہ یہ ہے, یعنی ایک رف ترجمہ, شعر کا ترجمہ کرنا مشکل ہے. خدا وہ وقت لا جب ہمارے کہا کہ اے خدا وہ وقت بھی آئے گا جب ہمارے خدا سے وقت راشی کہ ہمارے اپنے جہاز ہوں گے, اور وہ شاہین کی طرح تلخ پانیوں یعنی سمندروں کے اوپر پرواز کریں گے, اور ہماری اپنی ریل گاڑی ہوگی, اور ٹیلی گراف ہوگا, تار بھی ہر قدم پہ ہوگا, اور میں اپنے جرنیل کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا اور دشمن کے ساتھ مقابلہ کروں گا. یعنی ایک ماڈرن ریاست کا نقشہ پورا اس چند شعروں میں سادہ زبان میں. تو یہ اس طرح کے مدرسے بنے. اب ایسے مدارس جہاں جہاز رانی کی یا جہاز سازی کی تربیت دی جائے گی یا ریل سازی کی تربیت دی جائے گی, یہ خیالات پہنچنے لگے. یہ جدید تعلیم, سائنٹیفک تعلیم, ٹیکنالوجیکل تعلیم کی بات. ایگزیکٹلی یہ دینی مدرسہ, لیکن اس میں یہ سب دین بھی سکھائی اور دنیاوی, یہ جسے آپ ماڈرن آج کل کے زمانے میں ماڈرن مدرسے کہہ رہے ہیں. جی, اور یہ جو جس شاعر میں سے تو وہ دینی عالم ہے, لیکن یہ کہ وطن دوست, عوام دوست خیالات کا حامی ہے. تو بہرحال انہوں نے یہاں کام شروع کیا, تو پھر انگریزوں نے سوچا کہ یہ تو اب تنظیم بن گئی ہے, یہ تو اور زیادہ خطرناک ہے. تو انہوں نے باچا خان کو گرفتار کیا, اور بعض جگہ مدرسوں کے استادوں کو وہ گرفتار کرنے لگے. باچا خان جیل میں گئے 1921 میں, اور پھر 1924 میں وہ رہائی ان کی ہوئی. اور جب وہ رہا, یہ پہلی قید ہے ان کی. تو یہ جب وہاں سے رہا ہوئے, تو یہ چونکہ انجمن اصلاح افاقنہ کے لیڈر کے طور پہ پکڑے گئے تھے اور اصلاح پر پکڑے گئے تھے, تو جب یہ واپس آئے اور ان کے اعزاز میں ایک جلسہ میٹنگ سی ہوئی, تو اس میں ان کو خطاب دیا گیا فخر افغان. یہ جو زندگی بھر ان کو کہا گیا نا, یہ 1924 میں ان کو اس بنیاد پہ کہ وہ یعنی انگریز کی قید سے رہا ہوئے ہیں اور اصلاح کے جرم میں, اور افغانوں کو اصلاح کرنا چاہتے تھے, اس جرم میں انہوں نے قید گزاری ہے. تو یہ فخر کی بات ہے.